السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی خبر، آج آپ کو پتا ہے کہ منگل کا روز ہے اور منگل کو عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ آج ملاقات نہیں کروائی جائے گی، لیکن اگلی منگل کے حوالے سے یعنی 2 جون کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے دوبارہ 2 جون کو اڈیالہ جیل آنے کا پلان بنا لیا ہے، جس میں ان کے ساتھ ان کے وزراء بھی آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اراکین اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ بھی آئے گی۔ تو اب 2 جون کو منگل کے روز یعنی اگلے منگل کو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اڈیالہ جیل جانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ ان کا مطالبہ وہی ہے کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے، خان صاحب کو یا تو اسپتال شفٹ کیا جائے یا پھر ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسیس دیا جائے، وہ جائیں ان کا معائنہ کریں۔ حکومت کی جانب سے مسلسل ان مطالبات کو ایک طرح سے اگنور کیا جا رہا ہے، اور اب ایک دفعہ پھر سہیل آفریدی صاحب نے یہ ارادہ بنا لیا ہے کہ اگلے منگل کے روز وہ اپنی کابینہ کے اراکین کے ساتھ اڈیالہ جیل آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس دن کیا کرتی ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جب سہیل آفریدی صاحب آئے تھے تو سہیل آفریدی صاحب کو 26 نمبر چنگی کے پاس موٹر وے کے پاس روک دیا گیا تھا، ان کو اڈیالہ جیل نہیں جانے دیا گیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹریفک جیم وہاں پہ کریٹ ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ سہیل آفریدی یا پاکستان تحریک انصاف نے روڈ کو بلاک نہیں کیا تھا بلکہ حکومت نے روڈ کو بلاک کر دیا تھا۔ اب دوبارہ اگلے منگل کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ جائیں گے اڈیالہ جیل کے باہر۔ ویسے تو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، خان صاحب کی بہنیں ہیں، وہ تو جاتی ہی ہیں، لیکن جب بھی خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو اس دن ایک بڑا ایونٹ کریٹ ہوتا ہے۔ ایک صوبے کا جب چیف ایگزیکٹو آتا ہے تو اس کی وجہ سے جو پنجاب کے اندر حکومت ہے، جو یہاں پہ انتظامیہ ہے اسلام آباد میں، ان کے لیے بھی یقیناً جو ہے تھوڑے سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک چیف ایگزیکٹو کے آنے کے اوپر اس کو روکا جائے اور اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے۔ عام اگر کوئی کارکن آ رہا ہے، عام لوگ آ رہے ہیں، ان کو تو پولیس ڈسپرس بھی کر دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہو جائے، واٹر کینن کا استعمال بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ ساری کارروائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے پچھلی دفعہ بھی جب سہیل آفریدی صاحب آ رہے تھے تو اس آنے سے پہلے یعنی جس دن ان کی آنے کی ڈیٹ تھی اس سے پہلے وفاقی حکومت نے ان سے رابطہ کیا تھا، محسن نقوی صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے اندر سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اڈیالہ نہ جائیں اور اپنا احتجاج آپ مؤخر کر دیں۔ آلدو کہ خیبر پختونخوا کی حکومت یہ نہیں مانتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس ملاقات کے اندر صرف جو ہے وہ معاملات پہ بات ہوئی تھی، جو انتظامی معاملات ہیں، جو صوبے سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے بڑے کانفیڈنٹلی ہمیں بتایا کہ اس ملاقات کے اندر یہ بات ہوئی اور سہیل آفریدی صاحب کو کہا گیا کہ بھائی آپ اگلے منگل کو اڈیالہ جیل نہ آئیں۔ تو اب میں دوبارہ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ سہیل آفریدی مکمل تیاری کر رہا ہے اور 2 جون کو ان لوگوں نے دوبارہ اڈیالہ جیل آنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس سے پہلے دوبارہ پھر کوئی حکومت ان سے ملاقات کرے گی، کیا کوئی چیز آفر کی جائے گی، یہ وہ سب کچھ ہے جو آنے والے کچھ دنوں کے اندر کلیئر ہوگا۔ ٹرمپ نے مطالبہ کر دیا جی کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ ہاں جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹروتھ سوشل کے اوپر ٹرمپ نے ایک بڑی لمبی پوسٹ لکھی، اس میں مختلف ممالک کے جو لیڈران ہیں ان کے نام لکھے، پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں ان کا بھی نام لکھا، اور آگے جا کے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب یہ جو ایران کے حوالے سے معاہدہ ہو رہا ہے، ضروری ہے کہ یہ جو سارے ممالک نیگوسیشنز وغیرہ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اگر یہ بھی اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ ابراہم ایکارڈ کو تسلیم کریں۔ بنیادی طور پہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں، اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو ٹرمپ تو کھل کے اس چیز پہ آ گیا کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، سعودی اور پاکستان کو بھی اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدے میں شامل ہونا چاہیے، ٹرمپ نے یہ کہا۔ باقی اس نے دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ ان کے نام بھی لیے اور ان کے حوالے سے بھی کہا کہ بھائی ان کو بھی ابراہم ایکارڈ کو جو ہے تسلیم کرنا چاہیے۔ جی انہوں نے اپنی پوسٹ کے اندر جو ہے اس میں سعودی عرب کا ذکر کیا، قطر کا ذکر کیا، یو اے ای کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر احمد شاہ کا ذکر کیا، آف پاکستان پریزیڈنٹ جو طیب اردگان ہیں ان کا ذکر کیا، اسی طرح جو پریزیڈنٹ سیسی ہیں ایجپٹ کے ان کا ذکر کیا، کنگ عبداللہ جو ہیں جارڈن کے ان کا ذکر کیا، اور سب کا انہوں نے ذکر، سارے ممالک کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے ممالک ہیں ان کو ابراہم ایکارڈ کا بھی حصہ بننا چاہیے۔ کچھ ممالک تو پہلے حصہ بن چکے ہیں، تو ٹرمپ اب یہ ڈائریکٹ اپیل کر رہا ہے، ڈائریکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ان میں سے جس ملک نے، وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اور سعودی عرب اور پاکستان کا بھی اس نے باقاعدہ طور پہ نام بھی لیا۔
اور باقاعدہ طور پہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کریں. کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ فی الحال تو مجھے ایسی کوئی چیز ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ پھر بہت ساری کانسپریسی تھیریز شروع ہو گئی کہ پاکستان بہت جلد تسلیم کر لے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. فی الحال مجھے وہ صورتحال ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. نہ ہی مجھے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ ہی اس وقت مجھے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ٹرمپ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. اچھا، اب یہ ٹرمپ کی خواہش ہے، یہ امریکہ کی خواہش ہے کہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی امریکہ میں تو یہ اتنا پیسہ ہے، وہ 10 ملک خرید سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ نہیں چلتی، امریکہ کی بھی نہیں چلتی. اور کوئی بھی چھوٹی سی بھی حکومت ہو وہ اگر آگے سے اڑ جائے تو پھر امریکہ کچھ نہیں کر سکتا. پھر اس کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے کہ بھائی ان کی وہاں پہ حکومت تبدیل کر دی جائے اور ایک نئی حکومت انسٹال کروا دی جائے. جیسا ہم نے بہت سارے افریقہ کے ممالک میں دیکھا، ایون کہ ایران بھی کہتا ہے کہ ماضی کے اندر وہاں پہ بھی جو ایک طرح سے حکومت کا تختہ الٹا گیا اس کے اندر بھی امریکہ کا کردار تھا. پھر ساؤتھ امریکہ کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں، وینزویلا کے اندر جو ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ٹرمپ اب کھل کے کہہ رہا ہے جناب کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن ان میں سے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ ممالک کے لیے فی الحال اسرائیل کو تسلیم کرنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی، سیاست.pk بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. میں نے بھی یہ ویڈیو دیکھی کہ 40 سال سے تربوز کا کام کر رہے ہیں. سب سے برا سال یہ والا سال ہے. بارڈر بند ہے، ٹھیلے لگانے کی اجازت نہیں، جس کی وجہ سے تربوز کا ریٹ ہی نہیں ہے. 1.5 لاکھ کا ٹرک بیچا ہے، 1,20,000 ٹرانسپورٹ وغیرہ کا خرچہ آیا ہے، 1 ایکڑ پر 2 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے. تربوز کے کسان کی دہائی. اب یہ جو دہائیاں دے رہے ہیں وہ اس وقت حالت یہ ہے کہ بھائی ٹھیلا آپ کہیں پہ لگا نہیں سکتے. یہ محکمہ آ جاتا ہے، وہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ آپ کی جناب ریڑھی توڑ دیں گے، ریڑھی لے جائیں گے. باقی بارڈر بند ہے، تربوز آپ دوسرے ملک میں بھجوا نہیں سکتے. اس کے حوالے سے بھی جو ہے یہ جو کاشتکار ہیں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور اسی ٹویٹ کے اوپر ندیم افضل چند صاحب، جن کا تعلق حکمراں اتحاد سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کاٹن رول گئی، تربوز اور سبزیاں رول گئیں، کنو رول گیا، آم اب رول گئے، مگر معیشت کے اشاریے بہتر جا رہے ہیں حکومتی ذرائع. تو انہوں نے ایک طرح سے حکومت پہ تنقید کی ہے جی. بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ معیشت بڑی اچھی ہو گئی. ہر بندہ رول گیا ہے. آم جس نے لگایا وہ رول گیا، جس نے گندم لگائی وہ رول گیا، جس نے سبزیاں لگائیں وہ رول گیا، جس نے تربوز لگائے وہ رول گئے. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ جی اعداد و شمار بڑے زبردست بتائے جا رہے ہیں اور بڑے زبردست رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق کچھ ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی زمینی حقیقت ہے کہ ندیم افضل چاند صاحب اسی حکمراں اتحاد کا حصہ ہیں اور انہی کے ووٹوں سے یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ کتنی کامیاب معاشی پالیسیاں چلا رہی ہے وہ چند صاحب نے خود بتا دیا. اچھا جی، ایم پی اے ثاقب چدر صاحب اور جو مومنہ اقبال صاحبہ ہیں ایکٹریس، ان کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، کل دوبارہ عدالت کے اندر ہم نے دیکھا کہ پیشی وغیرہ ہوئی اور جو ان کے ہونے والے شوہر ہیں مومنہ کے وہ بھی سامنے آئے. انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی اور اپنی کچھ ریڈ لائنز کا بھی ذکر کیا. دوسری جانب میاں علی شفاق جو ثاقب چدر کے وکیل ہیں، ان کے ساتھ ثاقب چدر صاحب بھی پیش ہوئے. انہوں نے بھی اپنا جواب وغیرہ داخل کروایا. وہاں پہ جب وہ جا رہے تھے، پیشی کے بعد جا رہے تھے، اپنا جواب وغیرہ جمع کروانے کے بعد جا رہے تھے ثاقب چدر صاحب، تو ان سے کسی صحافی نے کہا کہ جناب وہ جو بندہ ہے جو ان کے ہونے والے شوہر ہیں وہ آپ کے حوالے سے آپ کو ایک طرح سے گھٹیا آدمی کہہ رہے ہیں، کچھ اس قسم کی آپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب میری گاڑی پر آ کر مجھے گھٹیا کہہ رہا ہے. ثاقب چدر کا مومنہ اقبال کے شوہر کو جواب، جو ان کے ہونے والے شوہر ہیں یا ان کی شادی ہوگی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن کل انہوں نے میڈیا سے بات کی تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ کچھ چیزوں پہ ثاقب چدر پہ تنقید وغیرہ بھی کی اور ان کو گھٹیا آدمی بھی کہا. تو آگے سے ثاقب چدر نے کہا کہ وہ جس گاڑی پہ آیا ہوا ہے وہ گاڑی میری ہے اور میں نے وہ گاڑی گفٹ کی بھی ہے. اور آپ کو پتا ہے میاں علی شفاق صاحب بھی یہ کلیم کر چکے ہیں کہ مبینہ طور پہ کروڑوں روپے کے گفٹ دیے گئے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا، وہ تو کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ سامنے آئیں گے تو تب ہی بات ہوگی. لیکن دونوں جو معزز شخصیات ہیں ان کے درمیان تنازع ابھی بھی چل رہا ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جو پہلے کچھ خبریں آ رہی تھی کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسئلے کو حل کروا دیا جائے، بیچ میں پڑھ کے اس مسئلے کو حل کروا دیا جائے، ویسے فی الحال مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اتنی جلدی اس طرح مسئلہ حل نہ ہو اور دونوں سائیڈز کی جانب سے ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بھی تواتر سے جاری ہیں. اچھا جی، پنجاب کی جو حکومت ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 600 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ مفت دی جائے گی.
میں بھارتی پنجاب کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو اس وقت جو ان کی پاکستانی پنجاب میں حکومت ہے، انہوں نے بھی اپنی الیکشن مہم میں وعدہ کیا تھا کہ 200 یونٹ تک بجلی فری دی جائے گی. بلاول کی جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ 300 یونٹ تک بجلی فری دی جائے گی. کتنی بجلی فری مل رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، لیکن اپنی اپنی پرائورٹیز ہیں. وہ جو بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے جناب پیسہ لگایا ہے، وہ پیسہ خرچ بھی کر رہے ہیں، سبسڈی بھی دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 600 یونٹ تک بجلی ہم فری فراہم کریں گے، کیونکہ لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا، کسانوں کو ہم دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. حکومتوں کا یہی کام ہوتا ہے. حکومتوں کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ اپنے لیے جہاز خریدی جاؤ، پوری دنیا میں گھومو پھرو، پھر واپس آ کے بتاؤ کہ وہاں پہ کھانا ایسا تھا، وہاں پہ کھانے کی یہ چیز ویسی تھی، وہ ویسی تھی. یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا. جمہوریت کے اندر حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جمہور ہے اس کو لک آفٹر کیا جائے. اگر وسائل کی کمی ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر حکمرانوں کے لیے وسائل پورے ہیں، کوئی نیا محکمہ بنتا ہے، کوئی نئی معزز چیز بنتی ہے، تو اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے BMW گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، باقی سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن جو عام عوام ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو پھر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی عام عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن حکمران اشرافیہ کی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، پروٹوکول بھی چل رہے ہیں، ان کے لیے جہاز بھی خریدے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے ہم مسائل بھی حل کر رہے ہیں. لیکن اپنے جو گھر کے مسائل ہیں اور جو عوام کے مسائل ہیں ان کو گزشتہ 4 سالوں میں کتنا حل کیا گیا، اب اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی زیادہ مجھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسائل آپ لوگوں کے ہیں، عوام کے ہیں، ہمارے ہیں، سب کے ہیں، اور وہ جتنے بھی ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اس چیز کا ادراک یقیناً حکمرانوں کو بھی ہوگا. وہ جتنے مرضی کلیم کرتے رہیں کہ بھائی ہم نے یہ چیز بہتر کر دی، ہم نے وہ چیز بہتر کر دی، ڈیپ ڈاؤن ان کو بھی پتہ ہے کہ کتنی چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور کتنی چیزیں بہتر نہیں ہوئی. اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ پرنس جو آغا خان صاحب ہیں وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان کے دورے پہ، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہیں پہ ان کو ریسیو کیا کسی ریموٹ جگہ پہ. ساتھ غالباً گورنر صاحب بھی تھے. ان کا جب ہیلی کاپٹر اترا تو وہاں پہ ریڈ کارپٹ بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ کارپٹ ابھی بچھی نہیں تھی، تو پرنس نیچے اتر گئے اور انہوں نے آ کے وزیر اعلیٰ سے بھی مصافحہ کیا، اور ساتھ غالباً جو تھے گورنر صاحب ان سے بھی ہاتھ ملایا. تو اس کے اوپر کچھ لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی گورنرز کی کوئی حالت نہیں، یہ بڑے ایسے ہیں، یہ اتنے نالائق ہیں کہ ان سے کارپٹ بھی نہیں بچھا. اچھا، آپ نے دیکھا کہ ویکنڈ کے اوپر کیا کچھ ہوا کوئٹہ کے اندر، کیسے معصوموں کو شہید کیا گیا، بھارت کی پراکسیز وہاں پہ کیا کر رہی ہیں، آئے روز کس قسم کے واقعات بلوچستان میں ہوتے ہیں. کبھی ایک ساتھ مختلف شہروں کے اندر دہشت گرد باہر نکل آتے ہیں، کبھی جناب کسی ٹرین کو اغوا کر لیا جاتا ہے، کبھی کہیں پہ کسی سینئر AC/DC کے دفتر پر حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن ان میں سے کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کہ بھائی پیپلز پارٹی کی کیا گورننس ہے بلوچستان کے اندر، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. اتنا بڑا واقعہ ہوگا، گورننس کے اوپر کسی نے کوسچن مارک نہیں لگایا، کسی نے سوال نہیں کیا کہ بھائی کس چیز کا فیلئر ہے، کس چیز کی ناکامی ہے، کیوں آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ کارپٹ نہیں بچا تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے تجزیے تبصرے کر رہے تھے اور گلے شکوے کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے دیکھیں یہ کتنے نااہل ہیں. اور وفاق کے اندر جب یہ آئے تھے پٹرول کتنے کا تھا، اب پٹرول کتنے کا ہے، قرضہ کتنا تھا، اب قرضہ کتنا ہے، پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں ہوتی. اب خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، گورننس کے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں، ان کے اوپر تنقید بنتی ہے اور تنقید ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے. لیکن میرا کوسچن یہ ہے کہ بھائی وہ جہاں پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، جن علاقوں میں کچے کے علاقے ہیں، کچے کے ڈاکو کبھی یہ کر دیتے ہیں کبھی وہ کر دیتے ہیں، وہاں پہ کبھی گورننس کا کسی نے سوال ہی نہیں کیا، بات ہی نہیں کی بھائی کہ ادھر بھی کوئی گورننس کا ایشو ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا پچھلے دنوں، جناب وہ گوادر یونیورسٹی کا عملہ آ رہا تھا جس میں غالباً وائس چانسلر بھی تھے، وہی غائب ہو گئے. اب خبر آ رہی ہے کہ شاید ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی. لیکن جہاں پہ تنقید کرنی ہو وہاں پہ فوراً جو ہے کچھ دوست پہنچ جاتے ہیں اور فوراً تنقید کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں تنقید ہونی چاہیے، ہر کسی پہ ہونی چاہیے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کریں اور پھر ایک دوسرے کی تنقید جو ہے وہ برداشت بھی کریں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.